بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، میرے عزیز طلباء، ہے کہ بات مختصر ہی کی جائے، لیکن بات یہ ہے مختصر ہو، ایک جملہ ہو. اس وقت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے پڑھانے والوں کے لیے اور ایک پہلو ہے پڑھنے والوں کے لیے. الحمدللہ آج آپ کی تعلیم مکمل ہوئی، ایک نصاب آپ کا مکمل ہو گیا. تعلیم مکمل نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں نہ رکھیے گا کہ آج ہماری تعلیم مکمل ہو گئی. آج آپ کا ایک نصاب مکمل ہو گیا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ابھی تک آپ اس بات کے محتاج تھے کہ جو بات، جو بحث استاد آپ کے سامنے نقل کر رہا ہے وہ استاد ہی آپ کو سمجھائے گا تو سمجھ میں آئے گی، نہیں سمجھائے گا تو نہیں سمجھ میں آئے گی. آج آپ کا نصاب مکمل ہونے کے بعد آپ اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ جو بحث آپ کے سامنے بیان کی جائے گی آپ اپنی محنت سے، اپنے مطالعے سے، اپنے فہم سے اس کو خود سمجھ کر اور اس سے کوئی نہ کوئی قابل عمل نتیجہ اخذ کرنے پر قادر ہیں. یہ مرحلہ آج آپ کو حاصل ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. ایک لطیفے کی سی بات ہے، مولانا مالک صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، ڈاکٹر صاحب سے دلی کے والد، سبق پڑھا کے نکلے تو ہمارے یہاں کا رواج یہ ہے کہ جب استاد سبق پڑھا کے نکلتا ہے تو طالب علم اس سے کتاب لے لیتے ہیں استاد سے، اور وہ لے کر گھر تک ساتھ جاتے ہیں. وہ مولانا سے کتاب لے لی اور گھر پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ چلے. تھوڑی دور چلنے کے بعد مولانا نے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب لاؤ اب یہ کتاب مجھے دے دو، اس لیے کہ اب تو تم بھی ہمارے برابر آ گئے. تو وہ کہنے لگے نہیں حضرت ابھی 2 مہینہ باقی ہے، 2 مہینہ باقی ہے، 2 مہینے کے بعد ہم آپ کے برابر آئے گا. یہ غلط فہمی طالب علم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا فکری تقاضا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے میری جزا بندی ہو گئی. اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھ کر غلط فہمی کے اندر مبتلا ہونا، یہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کہ اگر علم کے غرور میں انسان مبتلا ہو جائے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، پھر وہ گمراہی کے گڑھ میں گرتا جب علم کے غرور میں مبتلا ہو. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک استاد پڑھا رہا ہے اور ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں استاد سے آپ کی غرض کیا ہے، کیوں پڑھا رہے ہیں؟ طالب علم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی غرض کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ مجھے آپ اس سوال کا جواب دیجیے. استاد کیوں پڑھا رہا ہے اور طالب علم کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ بات ذہن نشین رکھیے. جس کام کے اندر کوئی غرض پوشیدہ نہ ہو وہ کام بیکار ہوتا ہے.
جس کام کے اندر غرض نہ ہو بیکار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کو اپنی غرض کے خلاف استعمال کیا جائے، غرض کے خلاف استعمال کیا جائے، یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہوتا ہے۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ آپ کے پیش نظر، طالب علموں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پیش نظر یہ ایک متعین پہلو ہونا چاہیے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک مدرسے کے اندر داخل ہوئے، سلطان نے ایک عرصے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اس مدرسے کا معائنہ کروں۔ مدرسے پہنچے، کوئی درسگاہیں، کوئی عمارت، کوئی ایسے قالین اور چٹائی، آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں عیش کر رہے ہیں بھائی۔ وہ لوگ کچی زمین پر بیٹھتے تھے، ان کے پاس نیچے رکھنے کے لیے کوئی چپائی نہیں ہوتی تھی، ان کو دری کو چٹائی کو قالین تو درکنار چٹائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے سائے میں، ایک طالب علم یہاں بیٹھا ہے، 2-3 طالب علم ایک اور درخت کے نیچے۔ بادشاہ نے پوچھنا شروع کیا، کیا پڑھ رہے ہو؟ 2 سوال، کیا پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہر ایک نے اپنی اپنی کو غرض بیان کی۔ کسی نے کہا میرے والد صاحب تاجر ہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ میں بھی جان جاؤں، مجھے تجارت آ جائے، پھر میں بھی تجارت کروں۔ کسی نے کہا میرے والد صاحب قاضی ہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ میں بھی قاضی بن جاؤں، عہدہ قضا کے اوپر فائز ہو جاؤں اور فیصلے کروں۔ کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، چلتے 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 غزالی کے پاس آ گئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی۔ میں 16 سال سے پہلے آیا، نہ مجھے کلمے کا پتہ تھا، نہ مجھے نماز کا پتہ تھا، نہ مجھے روزے کا پتہ تھا، نہ مجھے حج کا پتہ تھا، نہ مجھے زکوٰۃ کا پتہ تھا، نہ مجھے حلال کا پتہ تھا، نہ مجھے حرام کا پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کے احکام کا پتہ نہیں تھا، قرآن میں نہیں جانتا تھا، حدیث میں نہیں جانتا تھا۔ اس وقت مجھے یہاں دسترخوان بچھا کر، کھانا لگا کر، ٹن 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 ٹن، بھائی کیا ہے، آ جاؤ جی کھانا کھا لو۔ اس وقت میرے ناز اٹھائے گئے، مجھے دسترخوان لگا کر روٹیاں کھلائی گئی، اور میں ناز کے ساتھ روٹیاں کھا کر مونچھوں کو تاؤ دے کر یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ روٹی آئی کہاں سے، سالن کہاں سے آیا اور کس نے پکایا، میں کھا کے چلا گیا۔ 16 سال میری زندگی ہو گئی ہے، اب مجھے بغیر کچھ نہیں آتا تھا، اس وقت میری خاطر مدارات کی گئی۔ اب جب مجھے نماز کا بھی پتا ہے، روزے کا بھی پتا ہے، حج کا بھی پتا ہے، زکوٰۃ کا بھی پتا ہے، کلمے کا بھی پتا ہے، میں اللہ کو بھی پہچانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی پہچانتا ہوں، اللہ کے دین کو بھی پہچانتا ہوں، کتاب اللہ کا بھی پتا ہے، سنت رسول اللہ کا۔ تم یہ بتاؤ، کیا جو اللہ مجھے اس جہالت کے اندر روٹی دیتا تھا، وہ مجھے اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھوکا مار دے گا؟ بادشاہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اٹھو۔ کھڑے ہوئے تو سینے سے لگا لیا، اور وزیر سے کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ طالب علم نہ ہوتا ہمارا سفر نہیں کرتا۔ تو یہ بات آپ متعین کریں کہ اگر آپ کے پیش نظر یہ ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے روٹیاں مل جائیں، مجھے کاروبار مل جائے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، تو معاف کیجئے آج ہی آپ اپنا فیصلہ کیجئے کہ یہ نیت خراب ہے اور یہ تعلیم کا نظام آج ہی چھوڑ دیجئے۔ کہ راہ کے تو میر روی بترکستان، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ راستہ مکے اور مدینے کو نہیں جاتا، یہ ترکستان کو جاتا۔ اگر آپ نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ آپ کو روٹیاں مل جائیں، پھر آپ یہ قدم چھوڑ دیجئے، واپس لوٹ جائیے اور دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کیجئے، جو مرضی کیجئے، میٹرک کیجئے، ایف اے کیجئے، بی اے کیجئے، بی ایڈ کیجئے، ایم اے کیجئے، ایم ایڈ کیجئے،
پی ایچ ڈی کیجئے، جو مرضی کیجئے، لیکن خدا کے لیے اس راستے کو چھوڑ دیجئے. یہ راستہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے. یہ راستہ ہے اللہ سے رشتہ. یہ راستہ روٹیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بوٹیوں کے لیے نہیں ہے. یہ راستہ ہے اللہ سے رشتہ جوڑنے کا. اور اللہ سے رشتہ جوڑنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی پت میں ایک استاد تھے قاری عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہاں مدرسہ تھا، ان کے یہاں مطبخ نہیں تھا. ان کے طالب علموں کا نظام یہ تھا، بھئی یہ طالب علم آیا ہے، بولو کون محلے کے لوگوں میں سے ان کی روٹی کا انتظام کون کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں کروں گا. اچھا بھئی یہ طالب علم ہے، اس کی روٹیوں کا انتظام کون کرے گا؟ کوئی اور کھڑا ہو گیا. اچھا یہ طالب علم آیا، بھئی اس کی روٹیوں کا انتظام. جتنے طلبا کی روٹیوں کا انتظام اہل محلہ نے اپنے ذمے لے لیا، وہ داخل ہو گئے. اور جب اہل محلہ کی تعداد پوری ہو گئی، قاری صاحب نے داخلہ بند کر دیا. اب کوئی روٹیوں کا انتظام نہیں، زیادہ داخلہ بند. اب جب سارا انتظام مکمل ہو گیا، ایک افغانی طالب علم آ گیا. اس نے کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں. قاری صاحب نے کہا بھی میرے محلے کے اندر جو لوگ ہیں وہ انتظام پورا کر چکے، اب میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، اور کوئی انتظام نہیں ہے تو کھانے کا انتظام نہیں ہے. اس نے کہا حضرت میں نے پڑھنے کے لیے درخواست کی ہے، کھانے کے لیے درخواست نہیں کی. میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے داخلہ دیجئے، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کھانے کی آپ فکر نہ کیجئے. بس پڑھنے کا اللہ کے بندے کھائے گا کہاں سے؟ پڑھنے کا جس نے پیدا کیا وہ اپنے آپ کھلائے گا، مجھے نہیں معلوم کہاں سے کھاؤں. آپ میرے پڑھنے کا انتظام کیجیے. ایسا نہیں کر کے بیٹھ گیا. ابھی بیٹھ گیا. پانی پت کا دستور، یہاں پانی پت کے بہت سے لوگ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، میں تو پانی پت گیا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے میں نے. پانی پت کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے گھر سے 40 دن تک کسی آدمی کا کھانا مقرر کیا جاتا تھا، اور وہ طالب علم کو بلا کر کھانا روزانہ اس کو دیا جاتا تھا. یہ رواج تھا. اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نہیں ہوگی جب تک 40 دن تک ہم اس کو کسی طالب علم کو روٹیاں نہیں کھلائیں گے. یہ ان کا. اب وہ جناب اس طالب علم نے ایک وقت فاقہ کیا، دوسرے وقت کیا، تیسرے وقت کیا، چوتھے وقت کیا. 2 دن گزر گئے، فاقہ 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 فاقہ. تیسرے دن ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. محل انتقال ہوا تو وہ قاری صاحب کے پاس آئے کہ جی ہمیں ایک طالب علم چاہیے جس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. قاری صاحب نے کہا بھائی وہ افغانی آیا ہوا ہے بیچارہ، اس کا انتظام کر دو. چنانچہ اس کا انتظام کر دیا. 40 دن گزرے، ایک اور مر گیا. اب پھر لوگ آ گئے اور جناب وہ قاری صاحب نے پھر اسی طالب علم کا انتظام کروا دیا. 40 دن گزرے تو پھر ایک اور آدمی. جب تیسرا آدمی مرا تو قاری صاحب نے کہا بھائی میں ابھی اس طرح انتظام نہیں کرتا. پورے محلے کے لوگوں کو دعوت دی اور بلا کے فرمایا کہ واسطے اس طالب علم کی روٹیوں کا انتظام کر دو ورنہ یہ سارے محلے کو کھا جائے گا. تم اسی طرح رہو گے اور اس کو روٹیاں ملتی رہیں گی. تو میں تو یہ بات برملا کئی مرتبہ میں نے یہ بات اپنے یہاں مدرسے میں بھی کہی کہ میں اہل دنیا سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم چندہ دیتے ہیں تو یہ مدرسے چلتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں تو یہ مدرسے چلتے ہیں، ہم صدقات دیتے ہیں تو یہ مدرسے چلتے ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بند کر دو، چندے بند کر دو، زکاتیں بند کر دو، قربانی کی کھالیں بند کر دو، مت دینا. دروازوں پر پہلے بٹھا دو کہ یہاں کوئی آدمی چندہ لے کر نہ آئے، کوئی آٹا لے کر نہ آئے، کوئی چنے لے کر نہ آئے، کوئی چیز لے کر نہ آئے. پہلے بٹھا دو، پھر دیکھو کہ آسمان سے ان کے لیے کھانے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہ پھر ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھنا سمجھتے ہیں. کرو امتحان. اگر یہی امتحان ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان طالب علموں کو تمہاری زکات اور صدقات کی وجہ سے رزق نہیں ملتا، بلکہ ان کے اللہ 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 کرنے کی برکت سے تمہیں رزق مل رہا ہے. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کہ تمہارے علاقے کے اندر ایک اللہ اللہ کرنے والی
جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو صبح سے شام تک اللہ 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 کر رہے ہیں. جی کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں. کیا مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا. کیا مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا. یہ نام وہ ہے سب جسے بے گنتی لیں، کیا جو گن گن کے تیرا نام لیا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں، سارا دن دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ قال اللہ قال الرسول کہتے ہیں. جتنی مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ دیوبندی درود نہیں پڑھتے. میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث کا طالب علم اس بات کی گواہی دے کہ اس نے پوری کتاب بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، ابو داؤد پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، شمائل ترمذی. اس نے 10 کتابیں پڑھی، گنے اور گن کر یہ بتلائے کہ ہر حدیث میں جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا نہیں کہا. دنیا میں اتنا درود کوئی پڑھ نہیں سکتا جتنا درود یہ طالب علم پڑھتے ہیں. جتنا سارا دن یہ جو درود پڑھتے ہیں، دنیا میں کوئی اتنا درود پڑھ نہیں سکتا. اور یہ ان کے درود پڑھنے اور اللہ کے رسول کا نام لینے کی برکت ہے کہ آج ساری دنیا کو رزق مل رہا ہے، ان کی برکت سے مل رہا ہے. جس دن یہ مدرسے نہ رہے، اگر دنیا فاقہ نہ مار جائے اور دنیا بھکاری نہ بن جائے تو جو مرضی کھانا پھر اپنا بھائی اپنا ذرا قبلہ درست کر دو. لیکن معاف کرنا ان کے پاس بیٹھنے والا طالبوں کو پڑھاتے ہوئے 56-57 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے. اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے لیے میں بمنزلہ باپ کے ہوں اور آپ میرے لیے بمنزلہ اولاد کے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے یہ طالب علم عطا فرمائے ہیں، یہ اتنا طالب علموں کی فوج سفر موج یہ میرے سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین اور دین پر عمل اور دین کا تقوی اور دین کا اخلاص جو میرے اساتذہ کے ذریعے سے امانتاً میرے پاس منتقل ہوا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس امانت کے اندر خیانت کیے بغیر من نوعن ان کے سامنے اتار کے نقل کر دوں. یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے پہلے یہ سوچنا پڑے گا. میرے لباس سے، میری وضاقتہ سے، میرے عقائد سے، میری عبادات سے، میرے معاملات سے، میری معاشرت سے، میرے اخلاق و کردار سے ان طالب علموں کو یہ مجھے جس ادا سے، جس زاویے سے، جس نگاہ سے جب بھی مجھے دیکھیں تو ان کو یہ معلوم ہو کہ چلتی پھرتی کتاب اللہ اور چلتی پھرتی سنت رسول اللہ کا اگر کوئی چیز ہے تو یہ استاد ہے. استاد کو چلتی پھرتی کتاب اللہ اور چلتی پھرتی سنت رسول اللہ ہونا چاہیے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج تک جتنے اساتذہ ان طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں ان کی پوری زندگی ان طالب علموں کے لیے مشعل راہ اور آئینہ ہونی چاہیے. استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھڑے، اپنے مزاج کو تبدیل کرے، بے شک تکلف کرے، تسنع کے ساتھ کرے. اگر ریاکاری کے ساتھ بھی وہ بضابطہ سنت کے مطابق اختیار کر لے، ریاکاری کے ساتھ بھی، تو یاد رکھنا ہر ریا غلط نہیں ہوتی. بھائی کیوں جی ہر ریا غلط ہوتی ہے کیا؟ قاری صاحب کو کبھی مشق کراتے ہوئے دیکھا ہے؟ قاری صاحب جب بچوں کو مشق کراتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو، بچہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاری صاحب کہتے ہیں کیا ہے بھائی؟ صحیح پڑھو، جیسے میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں پڑھتا بچہ،
اچھا تم ایسے کرو، یہاں سے پکڑو، ایسے مجھے دیکھ رہے ہو نا، ایسے پکڑو اور اب کہو من الشیطان، اب ہو ہی نہیں سکتا، اب کہا ہی نہیں جا سکتا، من الشیطان، یہاں سے پکڑو اچھا جی، ہم ایک علاقے میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں فا نہیں نکلتی، وہ فا کو پا کہتے ہیں، پا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اب بھائی اللہ کے بندے فا نکالو، وہ بیچارہ زور لگا کے تھک گیا، وہ فا میں نے کہا بات کرو، گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں، یہاں انگلی رکھو اور اس ہونٹ کو ذرا سا دبا کے اوپر کرو، اب کہو فا۔ اب یہاں کیونکہ انگلی رکھی گئی، یہ ہونٹ اس سے مل نہیں سکتا، جب مل نہیں سکتا تو پا نہیں نکل سکتی، پا نہیں نکلتی، سا، جب کہو سا 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 سا، یہ تو سین کی آواز ہے، سا نکالو، نہیں نکلتی۔ اچھا میں نے کہا تو گھبراؤ نہیں، ہم سکھاتے ہیں، جی یہاں رکھو، اب کہو سا سا۔ اب یہ زبان سین کے مخرج سے جا ہی نہیں سکتی، کیوں جی؟ آپ بتائیے یہ ریا ہے کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں؟ یاد رکھیے ہر ریا گناہ نہیں ہوتی، جو ریا تعلیم کے لیے ہو وہ عین عبادت ہے، جو ریا تربیت کے لیے ہو وہ عین عبادت ہے، جو ریا کسی کو بتانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے ہو وہ عین عبادت ہے۔ ریا وہ گناہ ہے جو ریا تفاخر کے لیے ہو، تکبر کے لیے ہو۔ کیوں؟ ذرا بتاؤ طالب علموں، تم نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھی حدیث کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو مجھے دیکھتے ہو، مجھے دیکھو، یہ ریا نہیں ہے؟ ریا، ہر ریا ناجائز نہیں ہوتی، کبھی فتوا مت لگا دینا، سمجھے؟ سوکھ کے صوفی مت بننا۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ریا، اگر ریا ان بھی کوئی آدمی دین اختیار کر لے تو اس کو بھی اجر ملے گا، اس افضل ریا ہوتی ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے اور پھر وہی عبادت بن جاتی ہے۔ اس لیے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو چاہے تصنع کے طور پر صحیح لیکن عین سنت کے مطابق بنائے۔ یاد رکھیے میرے برادر، میرے عزیز، میرے بچوں، یاد رکھنا کرامت اور کشف و کرامت کی کوئی کمال نہیں ہے، کشف و کرامت یہ بزرگی نہیں ہے، بزرگی کی پہچان کشف نہیں ہے کہ جی وہ ہوا میں اڑے ہوئے چلے جا رہے تھے، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ پانی کے اوپر چل رہے تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آدمی متبع سنت، جو آدمی متبع سنت ہے وہ بزرگ ہے، جو متبع سنت نہیں وہ بزرگ نہیں۔ ولیکن کونوا ربانیین، اساتذہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہو پہلے اپنی تو اصلاح کر لو، اپنا تو جائزہ لے لو، تمہارے ہر عمل سے، تمہارے لباس سے، تمہاری وضاحت سے، تمہاری عبادات سے، تمہارے معاملات سے، تمہاری معاشرت سے، تمہارے اخلاق و کردار سے، ہر چیز سے تمہارا دین ٹپکنا چاہیے، دین نظر آنا چاہیے۔ اور یہی سبق دیا جا رہا ہے طالب علموں کو کہ پڑھنے کے لیے تو آ گیا، اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ گیا، غرض کیا ہے تمہاری؟ یہ غرض اپنے پیش نظر رکھو کہ مجھے ربانی بننا ہے، روٹیوں کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، مجھے صرف اس لیے پڑھنا ہے تاکہ مجھے اللہ کا صحیح تعلق اور اللہ کی صحیح نسبت حاصل ہو جائے، میں رب والا بن جاؤں۔ اور ربانی کی تعریف آپ نے بخاری کے اندر پڑھی، کونوا ربانیین کونوا علماء فقہاء حکماء، علماء بنو، حکماء بنو، یہ ہے ربانی کی تعریف۔ تو اس لیے
پڑھنے والوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پہلے اپنی نیت درست کریں. کوئی غرض نہیں، ہماری غرض صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہو جائے، اور جب اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے گی وہ ہمارا رزاق ہے. اللہ یعلم من خلق، جسے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تم اپنے بچے کی ضرورتوں کو سمجھتے ہو جی، جس کے پیدا کرنے والے نہیں ہو تم، تو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضرورتوں کو نہیں سمجھتا. اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیجیے، صرف ایک ہی غرض ہے ہمارے پڑھنے کی، وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا دین آ جائے، ہمیں دین پر عمل کرنا آ جائے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اخلاص اور للہیت پیدا ہو جائے. یہ غرض اگر ہمارے پیش نظر ہے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر مال و دولت اور عہدہ اور اقتدار، جاہ و حشمت، اگر یہ ہمارے پیش نظر ہے تو ہم ناکام ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی درست فرمائے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.